السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے سورہ کوثر کا وظیفہ۔ سورہ کوثر کے بہت سارے آپ کو وظائف بتائے جاتے رہتے ہیں، اور یہ سورت جو کہ قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے بے شمار فوائد ہیں اور اس کے پڑھنے کے لیے بے شمار وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، اور اس کو بہت طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بڑی فضائل ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں پڑھنے کی۔ اور سورہ کوثر جو کہ 30ویں پارے کی سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر کا عمل ہر مشکل جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے، یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر مشکل اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں پوری فرما دیتے ہیں، اور آپ کی حاجتیں بے حساب پوری ہو جاتی ہیں، اور آپ جو بھی اس کو پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں وہ بارگاہ الہی میں قبول و منظور کر لی جاتی ہیں۔ تو سورہ کوثر کے وظائف بہت اہم ہیں، اور اس کو جو بھی دل سے پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ پڑھتا ہے کہ وہ بے شمار فضائل رکھتے ہیں۔ اور اس کا میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہی ہوں وہ ہے شب جمعہ میں پڑھنے کا۔ شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی جو مغرب کے بعد جو شروع ہوتا ہے وقت، وہ شب جمعہ کہلاتا ہے، کہ مغرب کے بعد جمعہ کا دن لگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ شب جمعہ میں 1000 مرتبہ یعنی کہ 10 تسبیح سورہ کوثر کی پڑھے، اور 10 تسبیح درود شریف کی پڑھے۔ درود شریف کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ 10 تسبیحاں سورہ کوثر کی اور 10 تسبیح درود شریف کی پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ کر سو جائیں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس کو پڑھتا ہے تو اس کو زیارت رسول نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر آپ روزانہ اس کو 1 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں کہ روزانہ 1 دفعہ آپ پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد اس کو 1 تسبیح پڑھ لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہوگی، اور آپ کی تنگ دستی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دیں گے، اور آپ کو عبادت کی طرف مائل کر دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کو توفیق ہوگی کہ آپ عبادت کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار عبادتوں میں مشغول ہو جائیں۔ کہ عبادتوں میں مشغول ہو جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت بخش دیتے ہیں اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت کارآمد مجرب نسخہ ہے کہ آپ اس کو روزانہ 1 تسبیح اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ بے شک تمام مشکلوں سے، تمام دشمنوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور آپ پر آنے والی تمام مصیبتیں جو ہیں وہ دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو وہ 41 دن تک یعنی کہ 41 ڈیز تک آپ اس کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس کو 7 دفعہ پڑھ کر اور اپنے لیے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد زندہ و سلامت رہے گی، اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس کے جو وظائف بتائے جاتے ہیں اس کو آپ مکمل کریں، اور بہت یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے رہا کریں کہ بے شک اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اور اس کو پڑھنے والے کے جو بھی سورہ کوثر کے وظائف کو پڑھتا ہے اس کو بہت آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، کہ اس سورت کے بہت ثواب ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں، کہ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن یہ اپنے اندر ایک بہت سمندر جیسے فوائد رکھتی ہے۔ تو اس کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ جن مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان سے باہر نکل آئیں گے۔